خواتین و حضرات، ہاسپٹل انفیکشن کنٹرول کے حوالے سے مضامین آپ کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں، جن کے حوالے سے آپ اپنی صحت کو، اپنے گھر والوں کی صحت کو اور مریضوں کی صحت کے بارے میں معلومات حاصل کر رہے ہیں، اور ان سب کو یعنی کہ اپنی فیملی کو، اپنے گھر والوں کی فیملی، ہم گھر والوں کو ان انفیکشن سے بچا سکتے ہیں۔ نوزوکومیل انفیکشنز، یہ وہ انفیکشنز ہوتے ہیں جو ایک مریض ہاسپٹل میں داخل ہونے کے بعد حاصل کرتا ہے، جس سے نہ صرف اس کا ہاسپٹل میں قیام کا دورانیہ بڑھ جاتا ہے بلکہ اس کے اخراجات میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے، اور یہ اخراجات کافی زیادہ ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک مریض ہاسپٹل میں داخل ہوا اور اس کے خرچ، اس کے اوپر جو ہے تقریباً 10,000 یا 10,000 روپیز خرچ آ رہا ہے نارملی، مگر اس کو اگر کوئی اور انفیکشن ہو گیا تو معلوم ہوگا کہ آپ کو اس کے اوپر 50,000 روپیز خرچ کرنے پڑیں گے ہاسپٹل کے اندر اسٹے کرنے کے لیے، کیوں علاج معالجے کی جو سہولتیں ہیں وہ کافی مہنگی ہو چکی ہیں، تو ہاسپٹل کا اسٹے کافی مہنگا پڑتا ہے۔ ان انفیکشن سے بچا جا سکتا ہے اگر ہم صحتی ادارے یعنی کہ ہاسپٹل میں انفیکشن کنٹرول کے اصولوں کو اپنائیں، اور یہ انفیکشن کسی ہاسپٹل کی اچھی یا بری کارکردگی کو دیکھنے کا بہترین طریقہ ہے۔ اگر کسی ہاسپٹل میں نوزوکومیل انفیکشنز زیادہ ہیں تو وہ ہاسپٹل انفیکشن کنٹرول پروگرام کو صحیح طرح نہیں اپنا رہا۔ یہ کم ہے تو ہاسپٹل کی کارکردگی بہترین ہے، اس لیے ایک سرویلنس نظام بنایا جاتا ہے، اور بہت ساری تحقیقی مطالعے سے یہ معلوم ہوا ہے کہ جہاں نظام اپنایا گیا وہاں نوزوکومیل انفیکشنز میں بہت کمی آئی۔ سرویلنس سسٹم کیا ہے؟ اس سرویلنس سسٹم کا نظام کا مقصد اس انفیکشن کا کسی اسپتال میں ریٹ معلوم کرنا، یہ معلوم کرنے کہ اس ریٹ میں کتنے عرصے میں کتنی کمی آئی۔ اگر بڑھ رہے ہیں یعنی کہ انفیکشن بڑھ رہے ہیں تو ان کی تحقیق کرنا اور وہ عمل کرنا جن سے یہ کم ہو سکے، اور یہ معلوم کرنا کہ جو تدابیر ان کو کم کرنے کے لیے کی گئی ہیں وہ کارآمد ہیں یا نہیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ انفیکشن کنٹرول پروگرام کی ہاسپٹلز میں اور صحتی ادارے میں رائج کیا جائے۔ اس سرویلنس کے عمل میں مندرجہ ذیل کام بہت ضروری ہیں۔ نوزوکومیل انفیکشنز کا ریکارڈ جمع کیا جائے یعنی ڈیٹا کلیکشن، یہ بہت ضروری عمل ہے کہ جو بھی نوزوکومیل انفیکشن ہوں ہاسپٹل میں جتنے ہوں ان کو ریکارڈ میں لایا جائے، اور مہینے کا ریکارڈ مینٹین کیا جائے کہ اس مہینے میں اتنے نوزوکومیل انفیکشنز ہوئے ہیں۔ اس کو کس طرح مینیج کیا جائے، یعنی کہ جو نوزوکومیل انفیکشن ایک ہاسپٹل میں ہو گئے ہیں اس کو مینجمنٹ کے ذریعے کس طرح کنٹرول کیا گیا، تو اس کا ڈیٹا یعنی کہ کلیکٹ کیا جائے۔ اس کا ڈیٹا کلیکٹ کر کے مینجمنٹ کے حوالے سے معلومات مہیا کی جائیں۔ انالائسس کیا جائے، یعنی کہ انالائسس کیا جائے کہ یہ جو انفیکشن ہوا وہ کس وجہ سے ہوا۔ نوزوکومیل انفیکشن جو ہوا کسی مریض کو یا زیادہ مریضوں کو تو وہ کس وجہ سے ہوا، یہ ڈیٹا انالائسس ضرور کیا جائے۔ اس کے بعد معلومات کو پھیلایا جائے، ڈسیمنیشن آف انفارمیشن، یعنی یہ معلومات حاصل کر کے کہ نوزوکومیل انفیکشنز کا ریکارڈ جمع کر کے، اس کے مینجمنٹ کا ریکارڈ جمع کر کے، انالائسس کے بارے میں معلومات کر کے کہ ہاسپٹل میں انفارمیشن ہر وارڈ میں ہر جگہ دی جائے کہ اس قسم کے معاملات پیدا ہوئے اور اس کو ہم نے کس طرح کنٹرول کیا، اور آئندہ اس کے خلاف کیا احتیاطی تدابیر کی جائیں گی۔ کسی ہاسپٹل یا صحتی ادارے میں یہ وقت کی ضرورت ہے کہ ہاسپٹل میں ہونے والے انفیکشنز کا ڈیٹا جمع کیا جائے، جس سے اسے ہاسپٹل انفیکشن ریٹ کا پتہ چل جاتا ہے، اور یہ ڈیٹا خاص طور پر اگر بہتر ہو سکے تو بورڈ بنائے جائیں
ہر وارڈ کے اندر، اور ہر وارڈ میں بورڈ بنا کے اس کے اوپر لکھ دیا جائے کہ اس ہفتے یا اس مہینے میں اتنے انفیکشنز ہوئے اور اتنوں کو مینیج کیا گیا اور اتنوں کو کنٹرول کیا گیا، اور اس طرح جلدی یعنی کہ اس پہ کنٹرول کا ذریعہ ثابت ہو سکتے ہیں۔ کسی آؤٹ بریک یا پھیلنے والی بیماری کی جلدی پہچان کی جائے، انفیکشن کنٹرول کے اوپر عمل درآمد کرنا، اخراجات اور کام دونوں پر نظر رکھنا چاہیے۔ کام اتنا ہو سکے اتنا کیا جائے جتنا کہ ہو سکے، اتنا کام نہ بڑھانا چاہیے جس پہ عمل ہی نہ ہو سکے۔ یعنی کہ میٹنگز تو کی گئیں اور بہت ساری میٹنگز میں سارے اس کے کام کو ختم کرنے کے، مسائل کو حل کرنے کے جو بھی طریقے ہیں وہ اپنانے کے سارے مسائل تیار کر لیے گئے، مگر کام اتنا بڑھ گیا کہ جو ہاسپٹل کا عملہ ہے وہ اس کو انجام ہی نہیں دے سکتا۔ تو اس حوالے سے یہ ضروری ہے کہ اس طرح کام کا بوجھ نہ بڑھایا جائے کہ اس پہ عمل ہی نہ ہو سکے۔ اس عمل کو ہاسپٹل کے مختلف شعبوں میں کرنا چاہیے۔ روزانہ لیبارٹری سے رپورٹ ہونے والے جراثیم پر نظر رکھنا، جو ڈیٹا جمع ہوتا ہے اس کو یا خود کیا جائے۔ لیبارٹری سے جو رپورٹ ہوتے ہیں جراثیم، ان کی خاص وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کے بارے میں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ کون سی اینٹی بائیوٹکس ان پہ اثر کر رہی ہیں اور وہ ان کو ختم کر سکتی ہیں۔ اس کو یا تو خود کیا جائے یا کمپیوٹر کے ذریعے، سافٹ ویئر کے ذریعے کیا جائے۔ آج کل جو آئی ٹی ٹیکنالوجی ہے، انفارمیشن ٹیکنالوجی، اس کے ذریعے یہ کام بہت آسانی سے ہو سکتا ہے۔ ہر وارڈ میں ایک سافٹ ویئر ہونا چاہیے اس کے حوالے سے، یعنی کہ یہ جو سرویلنس سسٹم کے حوالے سے، تاکہ وہ آسانی سے ہر چیز رپورٹ ہو سکے اور اس کے بعد جب بھی ڈیٹا نکالنا ہو وہ فوراً نکل آئے۔ اگر آئی سی یوز میں 100 مریض داخل ہوئے ایک مہینے میں، تو ان میں سے کتنے کو انفیکشن کون کون سی چیزوں سے اور ان کا سبب کیا تھی وغیرہ وغیرہ، یعنی کہ جو بھی ان کے لیے استعمال کیا گیا، جو بھی آئی وی کیتھیٹرز استعمال کیے گئے، وینٹیلیٹر استعمال کیا گیا، سرنجز استعمال کی گئیں، ہینڈ واشنگ اگر پراپر طریقے سے نہیں ہوئی اس سے انفیکشن جو پھیلے، یا اور بھی جو پروسیجر اڈاپٹ کیے گئے ان کے حوالے سے، ان مریضوں کے حوالے سے پورا ڈیٹا آئی سی یوز میں ریکارڈ ہونا چاہیے، تاکہ آئندہ جو بھی مریض آئیں ان کو یہ مسائل پیش نہ آ سکیں۔ انفیکشن کنٹرول کمیٹی کا اس میں اہم کردار ہے۔ انفیکشن کنٹرول نرس بہت اہم ہوتی ہے، جو انتظامیہ سے مشورے کے بعد ایک سادہ، جو سب کو سمجھ میں آ جائے، وہ رپورٹ بنا کر ذمہ دار لوگوں کو بتائے اور غیر ضروری لوگوں سے بچا کر رکھی جائے، تاکہ غیر ضروری لوگ جو کہ اس چیز کو اچھالنا چاہیں گے کہ اس ہاسپٹل میں بلا وجہ انفیکشنز ہو رہے ہیں اور اس کے حوالے سے میڈیا میں جا کر بھی شور مچا سکتے ہیں، جس کی وجہ سے بدنامی کا سبب ہوتی ہیں، تو ان کو غیر ضروری لوگوں سے بچا کر رکھا جائے، مگر اپنے لوگوں کو بتایا جائے تاکہ وہ اس سے ان مسائل کو حل کر سکیں۔ مائکرو بایولوجسٹ، آئی سی یو یعنی انفیکشن انٹینسیو کیئر یونٹ، اور آئی سی یعنی انفیکشن کنٹرول نرسز اور فزیشین روزانہ ایکس رے اور مائکرو بایولوجی کی رپورٹ کا نتیجہ وغیرہ دیکھ سکیں۔ آئی سی یوز کا سرویلنس، انٹینسیو کیئر یونٹ کا سرویلنس، جس میں مصنوعی تنفس کے نظام سے ہونے والے نمونیا، وریدی کیتھیٹرز سے ہونے والے انٹراوینس کیتھیٹرز سے ہونے والے انفیکشنز، نظام بولیے یعنی کہ یورینری کیتھیٹرز سے ہونے والے انفیکشنز، جن میں اس قسم کے جراثیم بھی شامل ہوتے ہیں جن کو ہم ریزسٹنٹ جراثیم کہتے ہیں، یعنی کہ وہ جراثیم جو کہ عام اینٹی بائیوٹک سے کنٹرول نہیں ہو سکتے، وہ جراثیم جو کہ اینٹی بائیوٹک سے ہلاک نہیں ہو سکتے، ان کے بارے میں معلومات فراہم کی جائیں۔ ایم آر ایس سے، جیسے ہم نے آپ کو پہلے بتایا، میتھیسیلین ریزسٹنٹ آرگنزم جو ہے وہ کافی مسائل پیدا کرتا ہے۔ اسی طرح وینکومائسین ریزسٹنٹ اینٹروکوکائی، یہ بھی کافی مسائل پیدا کرتے ہیں، اور سرویلنس کا عمل ایک مسلسل جاری رہنے والا عمل ہے، اور یہی عمل اور اس کو اسپتال میں انفیکشنز کو کنٹرول کرنے میں، کم کرنے میں اور کنٹرول کرنے کے عمل کو مؤثر بنانے
پر رائج کرنے کے لیے ضروری سمجھا جائے اور کسی وبائی بیماری کے مستقبل میں ہونے کی پیشن گوئی کرنے کے لیے معاون سمجھا جائے۔ یہ سب جو مسائل ہیں ان کو ہم نے مختصر طور پر آپ کے سامنے بیان کیا، اور اگر تفصیل میں جائیں گے ہم آہستہ آہستہ، اس کے بعد آپ کو مزید معلومات حاصل ہوتی رہیں گی۔